تو جو سیلانی ویلفیئر کتنے شعبہ جات میں، اگر آپ مختصراً کچھ شعبہ جات کا اگر آپ ذکر کر رسول سکیں؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی نسبت سے اس کے 63 شعبہ جات رکھے ہیں. اچھا، لیکن شعبہ جات بڑھ چکے ہیں. بڑھ چکے ہیں. تو وہ مطلب اس میں اگر کوئی جنرل شعبہ جات کون کون سے ہیں؟ جو 4 بنیادی شعبے ہیں نا، ٹھیک ہے. ایک تو خوراک ہے، تعلیم ہے، صحت ہے اور روزگار ہے. صحیح. اب اس میں اس کی جہتیں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے. اب تعلیم کی بات کریں تو بے فضل تعالیٰ پاکستان کا یہ منفرد ادارہ ہے جو ہم اللہ کے عطا سے، اس کے فضل سے مونٹیسری پڑھا رہے ہیں اور سی اے بھی کروا رہے ہیں. آپ سی اے کرا رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس آج بھی 600 بچے سی اے کر رہے ہوں گے. آج 600 بچے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی سر. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہاں تک بھی نہیں ہیں، ہم اس سے بھی آگے نکل گئے. اچھا. پاکستان کا ایک ادارہ ہے آئی کیپ، بالکل. جو جتنے بھی سی ایف اوز ہیں جی، ان کا امبریلا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو انہیں بھی ماضی میں جب ضرورت پڑی کہ اپنے جو سی ایف اوز ہیں، جی چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں، ان کو ڈیٹا سائنس پڑھانا ہے. اوکے. تو انہوں نے ایک ایڈ دیا اخبار میں، بڑے اخبار میں. تو اس اخبار کے ایڈ کے بعد شاید ان کے پاس کوئی پہنچا نہیں پہنچا، ہم پہنچ گئے. اچھا. اور ہم نے کہا ہم پڑھا دیں گے. اور آج ماشاءاللہ ہم ان کے 12 بیچ نکال چکے ہیں. 12 بیچز آپ نے نکال دیے دیے ان کے. اور وہ ہم پڑھاتے ہیں کراچی میں آن لائن آن سائٹ، اور پاکستان کے باہر اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں، پنجاب کے، کیا بات. تو وہاں ہم آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں. بہت زبردست، بہت زبردست. تو اچھا عمران صاحب، گزشتہ چند سالوں میں جو اور اس تعلیم کے ایک اور شعبہ واقع رہ گیا. جی دیکھیں ہم نے دامن مصطفیٰ پکڑا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا. دوسری صدی ہجری میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر سے فارغ ہوئے نا، تو 2 بڑے کاموں کا آغاز کیا. صحیح. ایک ووکیشنل ٹریننگ، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ایجوکیشن. جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا نے جو مشرکین کے قیدی بن کر آئے تھے، ان میں جو کاریگر تھے ہنر، ان سے ہمارے صحابہ کو سرکار نے ہنر بنایا. ٹھیک ہے. اور جو پڑھے لکھے تھے ان سے تعلیم دی. تو ہم نے تعلیم کے کوئی شعبے کو چھوڑا نہیں. یعنی ہم جو ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی عطا سے ووکیشنل ٹریننگ بھی بہت عروج پہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. میل فیمیل دونوں کے ساتھ. صحیح ہے. اس کے علاوہ آئی ٹی کا جو بارے میں ہمارا جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے نا، پاکستان میں ہمیں اللہ کی رحمت سے پائنر سمجھا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس پہ تفصیلی بھی سوال کروں گا، اس پہ ہم تفصیلی آئیں گے. یہ بتائیے کہ ملکی جو معاشی مجموعی صورتحال ہے پچھلے کچھ سالوں میں، جو مہنگائی کا تسلسل ہے، اس کی وجہ سے آپ کو جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کو چلانے میں کوئی دشواریاں سامنے آئی ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ سیلانی کا جو سالانہ بجٹ ہے کتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس پورے مشن میں؟ دیکھیں مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر لاس یہ ہوا ہے کہ جو لوگ برسر روزگار تھے، صنعتوں میں کام کرتے تھے، وہ صنعتیں بند ہونا شروع ہو گئی. نتیجتاً یہ ایک صنعت سے 500 1000 افراد 2000 افراد جب فارغ ہو جائیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں گے. بالکل ایسے ہی. ایک تو زمانہ تھا نا کہ ایک فیکٹری میں بندے کو نکال دیا کسی وجہ سے تو اس کو دوسری فیکٹری جاب مل جاتی. اب وہ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں تو اب وہ کہاں جائے گا. صحیح ہے. تو ایک بڑا قیامت خیز معاملہ ہے پاکستان کا اس وقت. جو بڑے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں، لیکن ان کی چال ہے کچھوے کی چال. صحیح ہے. اور کچھوے کی چال سے نظام چلتے نہیں ہیں. ایک کام اگر سرکار کے پاس جاتا ہے تو وہ نہ جانے کب مکمل ہوتا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے. صحیح ہے. نتیجتاً ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ پبلک کی آمد کا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر میں شاید یہ قسم اٹھا لوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ کسی زمانے میں ہمارا صبح سے لے کر شام تک 25 سے 30 افراد آتے ہوں گے. یہ 25 سے 30 افراد کا کچھ فیضیاب ہوتے ہوں گے خالی ویلفیئر سے. آج 700 افراد آتے ہوں اس کی جگہ. کہاں 25 صرف ویلفیئر کے لیے. کوئی راشن کے لیے آ رہا ہے، کسی کا بجلی کا بل ہے، کسی کا گیس کا بل ہے، کسی کا گھر کا کرایہ، کسی کے بچوں کی فیس ہے، کسی کو جو ہے نا کوئی ٹھیلا لگانا ہے، کسی کو رکشا لگانا ہے، کسی کو نوکری دینی ہے. ایسے 1000 کے آس پاس لوگ روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ تعداد بڑھی رہی ہے. ہمارے ادارے میں لنچ جو ہوتا ہے غریبوں کے لیے، کیونکہ ہمارا کھانا تو ایک بہت بڑے، لیکن ہمارے لنچ میں ہوتے تھے 80 100 200 ہوتے ہوں گے. آج ہی آپ آ کر دیکھ لیں گے تو آپ کو 1000 ملیں گے، 200 250 عورتیں ملیں گی پردے میں، اور 800 آدمی آپ کھانے میں ملیں گے. اتنا فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو سالانہ کتنا آپ کا بجٹ ہے؟ کوئی پچھلے سال اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے فضل سے ہمیں 13 ارب لوگوں نے عطیات کیے. 13 ارب کے 13 ارب روپے. جی ماشاء اللہ ہمیں پچھلے سال لوگوں نے دیے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کرم ہے، پیسوں کی صورت میں اور اناج کی صورت میں، ادویات کی صورت میں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ سب سے بڑا جو آپ کا جو خدمت ایک یہ ہے کہ آپ لوگ کھانا کھلاتے ہیں, کتنے شہروں میں سیلانی کے دسترخوان چل رہے ہیں اور روزانہ کتنے اخراجات آتے ہیں صرف کھانا کھلانے پہ؟ ہمارے پوائنٹ 1000 سے زیادہ ہیں. 1000 سے زیادہ پوائنٹ ہیں جی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے 1000 سے زیادہ پوائنٹ ہمارے سیلانی کے ہیں. اس میں بعض پوائنٹ ایسے ہوں جس میں کھانا نہیں کھلایا جاتا ہوگا, لیکن کھانے کے پوائنٹ اگر دیکھیں تو 1000 سے تجاوز کر ہی جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تقریباً کھانے کے اخراجات اور راشن کے اخراجات, کیونکہ ہم کچا پھل دونوں دیتے ہیں نا, جی تو ہمارے روز کے بن جاتے ہیں 15 ملین, یعنی 1.5 کروڑ پر ڈے کے بنتے ہیں. آپ صرف 1.5 کروڑ روپے کا کھانا اور راشن دیتے ہیں روزانہ؟ جی, پر ڈے یعنی مہینے کے 500 بلین ہو گئے. بہت بڑے پیسے ہیں تو لوگ دیتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ بھائی آج دے دیے کل دے دیے, 1 مہینے بعد کی فکر کرتے ہیں کہ 1 مہینے بعد ان کا کیا ہوگا؟ خرچے تو اپنی جگہ کھڑے ہیں, لوگوں کو پیسے بھی دینے ہیں, سیلریاں بھی دینی ہیں, کھانا بھی دینا ہے. دیکھیے, آپ نے مجھے میرا تعارف کیا کروایا کہ آپ جو ہے نا ایک سماجی کارکن بھی ہیں, ایک روحانی شخص بھی ہیں. تو یہ 2 چیزیں مل گئی نا. میرے سامنے میرے آقا کی باتیں موجود ہیں, میں اس کو فالو کر کے آج یہاں پر بیٹھا ہوں, آپ مجھے نہیں بلاتے آج. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں پرندوں کو دیکھ کر توکل سیکھو کہ وہ صبح خالی پوٹے جاتے ہیں اور شام کو پوٹا بھرا ہوا گھونسلے لوٹتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. تو آج تک کبھی جو ہے نا وہ اس طرح کے مسائل نہیں آئے. ہاں, ماضی میں تھوڑا سا جھٹکا لگا تھا, وہ لگنا بھی اچھا تھا. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا تمام ریزرو فنڈ ختم ہونے کو آ گیا. اچھا, ایسا ہوا. لیکن وہ پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم بند ہو جاتے. اچھا. لیکن یہ کہ سمجھ لو کہ ہمارے پاس مہینے 25 دن کا ریزرو فنڈ جو تھا, صحیح ایسے, لیکن وہ اچھا ہوا اس سے, تاکہ ہمارے ریزرو تو ختم ہوئے. تو ہماری توقع بڑھ گئی. اور پھر ہم نے تھوڑا شور بچانا شروع کیا, بے مدد کرو, تو پھر انبار لگ گیا دوبارہ. تو یہ دیکھیں, ہمارا کام کبھی اس لیے نہیں رکے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے محترم کہ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کا رزق میں نے اپنے پر نہ لیا ہو. اور اللہ نے رزق لیا ہوا ہے, اس نے سیلانی کو قبول کیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محور مرکز پہ قائم رکھے. جس دن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امانت سے ہم دور ہو گئے نا, صحیح ہے, تو پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ کا کروڑا احسان ہے, جو قسم اٹھاؤ تو کہہ رہے تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ مجھے تنکے کا بھی سیلانی سے جو ہے نا رشتہ نہ رہے, ایسا میری سوچ ہے. بہت خوب.